جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں میں نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائے ہیں۔ کہا گیا کہ دہشت گرد ہے، اسمگلر ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ان کو کندھا دیا، ان کے جنازوں میں شرکت کی۔ پھر کہا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے میں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت سیریس نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو؟ کیونکہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ہمارے کارکنوں کے خلاف، یہ فوج کے خلاف ہیں، وہ بھی ختم۔ یہ انتشاری ہے، ہم جمہوری ہیں، تمام جمہوری راستے ہم نے اپنائے۔ 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کیوں بند ہیں؟ 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہوا، بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات کیوں بند ہے؟ کچھ ادارے صرف اس جعلی حکمرانوں کو جو اقتدار پہ قابض ہیں ان کو بچانے میں تمام ادارے لگے ہوئے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت اس کسی بھی پالیسی کا حصہ نہیں بنے گی جس سے عوام کو نقصان ہو اور عوامی مفاد میں نہ ہو، چاہے جو بھی پالیسی بنے۔ وفاق کی جعلی حکومت کے ساتھ میں نے اپنے خیبر پختونخوا کے عوام کا مقدمہ اور پاکستانی قوم کا مقدمہ وہاں پر رکھا۔ اور دوسری اہم بات جو کل پولیٹیکل کمیٹی میں ہماری ڈسکشن ہوئی اور اس پر کچھ فیصلے کیے گئے، اس کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ان میٹنگز کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو وفاق کی یہ جعلی حکومت ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہی، ہمیں NFC میں ہمارا شیئر نہیں دے رہی، جو تقریباً آج کے دن 1375 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے۔ انہوں نے قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں ایڈمنسٹریٹیولی انتظامی طور پر مرج کیا، لیکن آج تک جو ہے یہ فائنینشلی طور پر مرج نہیں ہوا۔ NFC کا شیئر 2018 سے لے کر آج تک غیر آئینی طریقے سے تقسیم ہو رہا ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ NFC کا شیئر 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا۔ آپ اگر مرج اضلاع کو جو کہ 60 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے اس کو اپنا حصہ نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 صوبوں میں NFC کا شیئر تقسیم نہیں کر رہے، جو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ مدعا ہم نے تمام فورم پہ اٹھایا۔ وہاں پر میٹنگ میں یا ان میٹنگز میں شرکت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خیبر پختونخوا جس کو اپنا حق نہیں دیا جا رہا، نہ NFC میں، نہ NHP میں، نہ جو ہمارے باقی لوازمات ہیں جو وفاق ہمارا مقروض ہیں وہ بھی نہیں دے رہا۔ اس کے بعد نیشنل پالیسی کے تحت ان کی جو ہم سمجھتے ہیں غلط پالیسی ہے، جو ہمارے متاثرین ہیں، جو ہماری ان ملٹری آپریشنز کی وجہ سے در بدر ہوئے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت پیسے دے رہی ہے، کیونکہ یہ صرف یہاں پر پالیسی بنا کر وہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر عوام کا ان کے ساتھ جو ہے کوئی غم ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستانیوں کو بیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت نے تقریباً اب تک 15 ارب روپے ان پر لگا چکی ہیں، اور کیونکہ ابھی بھی جو ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر IDPs ہیں یا TDPs ہیں، تو یہ مزید جو ہیں ہمارے پیسے وہاں پر لگیں گے۔ تو یہ مدعا بھی میں نے دونوں میٹنگز میں اٹھایا جہاں پر پولیٹیکل اور عسکری قیادت دونوں تھی۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ریلیف پیکج ہے رمضان کا، وہ بھی مدعا ہم نے اٹھایا۔ تاریخ کا سب سے بڑا اور خطرناک سیلاب اس دفعہ آیا تھا خیبر پختونخوا پہ، وہ فلیش فلڈز اور کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے، جس میں قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا تھا اور بہت سارا مالی نقصان بھی ہوا تھا۔ وفاق نے ہمیں اس قیمت میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ جتنی بھی روپے دیے ہیں ہم نے اپنے سیلاب زدگان کے لیے، وہ ساری کی ساری خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے وسائل سے کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں۔ ان سب کے ہونے کے باوجود ابھی
ظلم یہ کیا جا رہا تھا کہ ہمارے بجٹ پر کٹ لگایا جا رہا تھا جو 20 سے تقریباً 30 ارب روپے اضافی تھا. جو ریلیف پیکج ہے اس کے علاوہ جو موٹر سائیکل کے لیے اور ہمارے کسانوں کے لیے ہم اناؤنس کر چکے ہیں, اس کے علاوہ تقریباً 20 سے 30 ارب روپے یہ کٹ تھا. اس کے یہ کیوں لگایا جا رہا تھا؟ کیونکہ عوام کو جو ہے سبسڈی دینی ہے. تو ہمارا مدعا پہلے سے یہی ہے کہ نیشنل پالیسیز اس طرح بناؤ کہ آپ جو ہے فائر فائٹنگ پھر نہ کریں, کہ آپ کے جو ہے یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا ہو اور اس پر جو ہے پھر لوگوں کو ریلیف دینا ہو. نیشنل پالیسیز یا وفاقی حکومت اس کے لیے ہوتی ہے کہ آپ پالیسیز اس طرح بنائیں تاکہ ہمیں جو ہے فائر فائٹنگ پھر نہ کرنی پڑے, لاک ڈاؤن نہ لگانا پڑے, مارکیٹیں بند کرنا نہ پڑے. بہرحال ہم نے واضح کیا ہوا ہے ہر میٹنگ میں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت اس کسی بھی پالیسی کا حصہ نہیں بنے گی جس سے عوام کو نقصان ہو اور عوامی مفاد میں نہ ہو, چاہے جو بھی پالیسی بنے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی. باقی نیشنل پالیسی کے تحت اگر یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں جس کی میں نے مخالفت کی, کیونکہ ایک پیٹرول کی پرائس اگر بڑھے, دوسرا جو ہے آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کو کرٹیل کریں, تو اس سے جو ہمارا مڈل کلاس, کیونکہ دکاندار کون ہے ہماری طرح مڈل کلاس ہی ہے, تو اس کا دکھ درد ہمیں پتا ہے. دوسرا جو ہے آپ کا 45% پاکستان کی آبادی کا غربت کی لکیر سے نیچے ہو چکا ہے, جو 10 کروڑ لوگ ہیں جن کو ریلیف دینا پاکستان جیسے ملک کے لیے سوچ سے باہر ہے. ان کی بات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ وہاں پر ہم نے کی ہے. تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسی پالیسی جو پاکستان کے مفاد میں نہ ہو, جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہ ہو, پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت جو ہے اس کا حصہ نہیں بنے گی انشاءاللہ. دوسری بات, آپ سب کو پتا ہے کہ جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں میں نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائے ہیں. کہا گیا کہ دہشت گرد ہے, اسمگلر ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ان کو کندھا دیا, ان کے جنازوں میں شرکت کی. عمران خان صاحب کا وہ بیان جو کہتا تھا کہ اور کہتا ہے کہ فوج بھی میری ملک بھی میرا, تو ہم بھی وہی کہتے ہیں. میں تو چلا گیا اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کے جنازے میں, لیکن 9 مئی اور 26 نومبر کے ہمارے جو شہداء تھے ان کے جنازوں میں کون آیا؟ کوئی بھی نہیں. اچھا جنازوں میں تو چھوڑے, ہمارے شہید 26 نومبر کے شہید ہمیں نہیں دیے جا رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس نے کبھی میمو گیٹ سکینڈل نہیں کیا, اس نے کبھی ڈان لیکس نہیں کیا, اس نے کبھی بھی اپنے جلسوں میں جو ہیں جرنیلوں کی اور ججز کی تصویریں نہیں چلائی, انہوں نے کبھی بھی سپریم کورٹ پر چڑھائی نہیں کی. جنہوں نے کی تھی وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں, کوئی وزیر اعلیٰ ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی بگوڑا ہے, کوئی جو ہے حکومت میں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈرشپ کے ساتھ وہی رویہ رکھا جا رہا ہے. پھر کہا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے میں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت سیریس نہیں ہے. میں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی, اس میں اپنا جو پالیسی ہماری سٹیٹمنٹ ہے جو عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہے وہ دی. میں نے کہا اس پر عمل کرو, دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد وفاقی نمائندے آئے, ادھر بھی میں نے سیم یہی کہا کہ یہ پالیسی ہے اس پر جائیں, کیونکہ 21 سال سے آپ کی پالیسی ناکامی ہوتی آ رہی ہے, دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی, تو یہ حل ہے دہشت گردی کے خاتمے کا. اس پر بھی عمل نہیں ہوا.
मैं तो बैठा, मैं तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीरियस हूं, अभी उस पर अगर अमल नहीं हो रहा तो ये जो है कौन सीरियस नहीं है? ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं आपको? क्योंकि जो बयानिया बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और हमारे कारकुनों के खिलाफ कि ये फौज के खिलाफ हैं, वो भी खत्म। ये इंतशारी है, हम जमहूरी हैं, तमाम जमहूरी रास्ते हमने अपनाए, वो भी इनका बहाना खत्म। फिर कहते थे दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, वो पॉलिसी भी हमने दी, वो बहाना भी खत्म। 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हो रहा, फिर इमरान खान साहब से मुलाकातें क्यों बंद हैं? 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हुआ, बुशरा बीबी साहिबा से उनकी फैमिली की मुलाकात क्यों बंद है? तो अगर हम अभी, मैं जो पॉलिटिकल कमेटी है हमारी, इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इन मीटिंग्स में शिरकत करनी चाहिए, मैं गया, मैं बैठा, पाकिस्तान की बात थी, लेकिन पहली ही मीटिंग में मैंने ये कहा कि मैं यहां पर अपनी नफरत, अपनी अना, अपनी बुग़्ज़ को एक साइड पर रखकर यहां पर बैठा हूं। अगर मैं पाकिस्तान के लिए यहां बैठा हूं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो चल रही है पाकिस्तान में वो खत्म हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। क्योंकि सिर्फ मैंने ही मुहिब्बुल वतन रहना है, आप नहीं हो, आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ताकत है। कोई झूठ बता रहा है आप लोगों को, कोई झूठ बोल रहा है, और इंशाअल्लाह ताला ये आपको साबित होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान के लिए हम आपके साथ बैठ रहे हैं और वहां पर मैं एक बात कर रहा हूं और उसके अगले रोज इमरान खान साहब की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, उसके अगले रोज बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उसी दिन जो है मेरे खिलाफ एक नया केस खोल दिया जाता है जिसमें जो है मुझे नोटिस हो जाता है, तो ये टेका हमने लिया हुआ है कि हमने मुहिब्बुल वतन दिखानी है आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए। किसी और की यह जिम्मेदारी नहीं है, किसी और को नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तान का सोचे, सिर्फ हमने ही पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान का सोचना है अदालतों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है अपनी बाकी इदारों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है आईन और कानून की बालादस्ती लानी है, पाकिस्तान का सोचना है हकीकी जमहूरियत के लिए तगोदो करनी है कुछ भी नहीं। इदारे तबाह, तमाम इदारे मफलूज, चिट्ठी आ रही है जजेस को कि यह फैसला देना है। इदारे तबाह, जमहूरियत तबाह, कुछ इदारे सिर्फ इस जाली हुक्मरानों को जो इख्तिदार पे काबिज हैं इनको बचाने में तमाम इदारे लगे हुए हैं पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उसे दूसरे दर्जे का शहरी जो है उस तरह ट्रीट किया जा रहा है। एक आम वर्कर को तो छोड़े, वज़ीर-ए-आला को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। कहा गया कि मतलब बातचीत से क्या फायदा निकला? कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमने फैसला किया है कि जब तमाम आईनी और कानूनी रास्ते हमने आजमाए और कुछ भी नहीं हो रहा, तो वाहिद रास्ता हमारे पास जो है फिर एहतजाज का ही बनता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, आईन और कानून के दायरे में रहकर भरपूर मुज़ाहमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 9 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करने जा रही है। उसके लिए जो है कल पॉलिटिकल कमेटी में वकला को बता दिया गया और हमारी जो ज़िली तंजीमें हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में और अदालत में एप्लीकेशन जमा करवाए, तो इंशाल्लाह वो भी जमा हो जाएगी एनओसी के लिए। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में इंतशार ना फैलाने के लिए ये एनओसी हमें दे दी जाएगी और हम अपना जो है जमहूरी जो अमल है वो कर लेंगे वहां पर पुरअमन तरीके से। लेकिन अगर इन्होंने एनओसी नहीं दी जलसे की, तो ये हमें जहां पर भी रोकेंगे वहां पर इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाजी जलसा हम फिर करेंगे। और ये आपके इल्म में होना चाहिए कि 9 अप्रैल को रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ बैरूनी साजिश के जरिए। जमहूरियत का
गला घोंटा गया 9 अप्रैल 2022 को। 9 अप्रैल आने वाला है। जिस तरह 9 अप्रैल में पूरी पाकिस्तानी कौम निकली थी, तो इंशाअल्लाह ताला इस 9 अप्रैल को भी पूरी कौम ने निकलना है और दुनिया को बताना है कि जो ये जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई है, इसके ना किसी फैसले को हम मानते हैं और ना इसको मानते हैं।